الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. तुम में से उन लोगों से जो ईमान लाए हैं और नेक अमाल जिन्होंने किए हैं
اللہ ذوالجلال والاکرام ان سے وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کی وہ مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے پکا کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری کریں اور کفر کریں، یقیناً یہ لوگ فاسق ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بہترین دور حکومت میرا، اس کے بعد ان لوگوں کا جو میرے بعد خلافت کی مشکل ترین ذمہ داری پہ براجمان ہوئے، اس کے بعد ان لوگوں کا دور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد خلافت کی بہت بڑی ذمہ داری پہ فائز ہوئے۔ سامعین محترم، انتہائی ادب و احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں اور اہل محلہ ہذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کے خطبے کا مقصد 8 دن کے بعد تعلیم و تعلم کی ایک مجلس ہے، وعظ و نصیحت کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ ایسی بات سامعین کے سامنے رکھی جائے جس کو سننے والے سمجھ لیں اور آگے لوگوں کو سنی ہوئی ان باتوں کو پہنچائیں، تاکہ اللہ کے نبی کی وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ وہ آپ کے خطبے کے آخری الفاظ سچے ثابت ہو جائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے جو بات سنو آگے پہنچاؤ۔ پاکستان میں ہر مسلمان کلمہ گو کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ اپنے اپنے علاقہ جات کی مساجد میں لوگ جاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں۔ جو بات صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں سنی ہے اس کو آگے پہنچانا سننے والوں کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں جو میں بات کرنے والا ہوں اس کے 2 حصے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پہ یہ بات یہودیت اور عیسائیت کی طرف سے پھیلا دی گئی ہے کہ سیاست کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے۔ بات کو توجہ سے سنیے گا۔ ایک تو آج اس بات پہ انشاءاللہ سیر حاصل تبصرہ کروں گا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب دین کو ہم نے سیاست سے الگ کر لیا تو پھر
افراتفری ہے،